ملنے آیا کسی موقع پہ، لیکن اب جب آیا نا پہلے جیسا انداز نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے پہلے غربت کے آثار تھے، عاجزی کے ساتھ آیا، بڑی متانت کے ساتھ آیا، اور جو ہے نا دعا کی درخواست کر دی تھی، مشورہ مانگ کر۔ اب کی بار جب آیا نا اچھی گھوڑے پہ سوار، بڑی گھمنڈ کے ساتھ متکبرانہ لہجے میں آیا اور حضرت کے پاس آگے کہنے لگا کہ کچھ دعا کر دیجیے تاکہ میرا بزنس جو ہے، میں بزنس بہت اچھا ہو گیا پہلے سے، دوبارہ دعا کر دیجیے۔ واپس چلا گیا۔ حضرت نے پھر بتایا کہ تربوز خریدو، تربوز آداب میں یہاں بھی تربوز ہے، تربوز خریدو اور دے ڈالو۔ وہ شخص گیا دوبارہ، اس نے مارکیٹ سے ساری کی ساری جو ہے جہاں بھی مال پڑا ہوا تھا تربوز کا، وہ سارا کا سارا خرید کے اسٹور کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ تربوز خراب ہو گیا اور ضائع ہو گیا۔ اس کا سارا کاروبار جو ہے وہ بالکل ٹھپ ہو گیا۔ اب دوبارہ جو ہے حضرت بہلول کے پاس آیا ہے اور بہلول سے کہا کہ یہ سارا ماجرا ہوا۔ حضرت بہلول نے کہا تجھے کالے کپڑے نے یا جو ہے مالدار نہیں بنایا تھا، یا تجھے تربوز نے غریب نہیں بنایا تھا، تجھے تیرے ادب نے مالدار بنایا تھا، اور تجھے تیری بیادبی نے جو ہے غریب بنایا ہے، فقیر بنایا ہے۔ پہلی دفعہ جب تو میرے پاس آیا تو ادب کے ساتھ آیا، تیرے بات کرنے کا انداز مؤدبانہ تھا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ادب کی وجہ سے تیرے مال میں اضافہ کر دیا، ورنہ کالا کپڑا خریدنے سے بیچنے سے کوئی مالدار نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسری مرتبہ جب تو آیا میرے پاس، تیرے انداز میں، تیرے چال ڈھال میں ادب نہیں رہا تھا، اب بے ادبی کا پہلو تھا، اور اس بے ادبی نے تو میرے غریب اور فقیر بنا دیا۔ تو اس لیے ادب جو ہے یہ انسان کو بڑا بنا دیتی ہے، اور بے ادبی انسان کو یہ کوتاہ بنا دیتی ہے، انسان کو خواب و خاصر بنا دیتی ہے۔ حضرت زنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ایک جو ہے نا قول ہم سنتے رہتے، با ادب ما نصیب، بے ادب بے نصیب۔ زنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ادب کرتا ہے اسے اللہ کے در سے حاصل ہوتا ہے، اور جو بے ادبی کرتا ہے اسے اللہ کے در سے پھٹکارا جاتا ہے، کچھ نہیں ملتا اسے۔ ہارون الرشید کے والد تھے خلیفہ مہدی۔ خلیفہ مہدی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مدینہ آ گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ خلیفہ مہدی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پیغام بھیجا کہ میرے یہ دو بیٹے ہیں، ہادی اور ہارون الرشید، ان دو بیٹوں کو حدیث پڑھاؤ انہیں، اور جو ہے انہیں علم سکھاؤ۔ اب وہ انتظار کر رہے تھے، وہ ہادی اور ہارون الرشید، کہ امام مالک ہمارے پاس آئیں گے ہماری جگہ اور ہمیں حدیث سکھائیں۔ انہوں نے ایک شخص کو بھیجا کہ ہمارے ابا نے حکم کیا تھا اور آپ تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے، اس لیے آپ آئے ہمارے گھر، اور ہم جہاں رہائش رکھے تھے وہاں آئے اور ہمیں علم سکھائے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا العلم اہل یؤکل ویؤتى اہلہ، یہ علم اس کے اندر اہلیت یہ ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اور اہل علم کے پاس خود چل کے آیا جائے، نہیں کہ علم والا کسی اور کے در پہ جائے۔ اس لیے تم میرے پاس آؤ گے علم اگر حاصل کرنا ہے، میں تمہارے پاس علم سکھانے نہیں آؤں گا، میں تمہارے پاس۔ تو اس لیے آپ نے آیا۔ اچھا، خلیفہ کو پتہ چلا، پہلے تو بڑا غصہ ہوا، لیکن جب امام مالک رحمہ اللہ علیہ کی بات سنی ٹھنڈا پڑ گیا۔ اب بیٹوں کو کہا کہ تم جاؤ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے پاس اور علم سیکھو۔ بیٹے آئے امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے پاس۔ اس وقت ایسا ہوا کرتا تھا، حدیث کے مختلف جو ہے نا اقسام ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے درس میں ایسا تھا
کہ شاگرد حدیث پڑھتا تھا اور جہاں پہ کوئی غلطی ہوتی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سدھار دیتے کہ یہ غلطی ہے، اس طرح نہیں ہے، اس طرح یہ تھا۔ اب بچوں سے کہا پڑھو، میں کہا اب تو نہیں پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے آپ سنیں گے۔ امام مالک نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو، ہمارے یہاں کا اصول یہ ہے کہ بھی آپ پڑھو گے اور میں سنوں گا، یہ حدیث کی روایت کا سب سے اونچا درجہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کو پھر اس پر پھر کہے گا جب خلیفہ مہدی کو پتہ چلا، اس کو پھر بڑا غصہ آیا کہ پھر وہ تم پڑھو اگر بچے نہیں پڑھنا چاہتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سمجھایا اور یہ کہا یہاں جتنے بھی 7 پہلے محدثین اور اساتذہ گزرے احادیث کے، سب کے یہاں کا یہی طریقہ تھا کہ شاگرد پڑھا کرتا تھا اور استاد جو ہے اسے سنا کرتا تھا۔ خلیفہ مہدی کو پھر بات سمجھ آئی اور بالآخر خلیفہ مہدی نے اپنے شاگردوں سے کہا استاد کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جو استاد کہہ رہا ہے اسے فالو کرو اور اس پر عمل کرو۔ یہ خلیفہ ہارون الرشید بڑا ہوا خلیفہ بنا، کسی وقت یہ مدینہ طیبہ خود بھی آیا اور اس نے پیغام بھیجا ایک دفعہ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے پاس کہ میں آپ سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، میرا حلقہ درس ہوتا ہے، آپ بھی بیٹھ جائیں کریں، میں آپ کے پاس حدیث پڑھانے نہیں آؤں گا، آپ کے یہ علم کی توحید۔ ہارون الرشید امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں آیا۔ اب درس میں آیا، امام مالک رحمہ اللہ علیہ مسجد پہ بیٹھ کے درس پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں اور خلیفہ ہارون الرشید قریب بیٹھ گیا، ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگایا۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین اللہ عز و جل جو ہے اس کی تعظیم اور اس کے جلال کا تقاضا یہ ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کی تعظیم کی جائے اور ان کے سامنے دیگ نہ لگایا جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ بوڑھے تھے اور امیر المؤمنین کو ایک خوبصورت انداز سے سمجھایا کہ تمہارا حدیث کی اس مجلس میں دیگ لگا کے بیٹھنا یہ بوڑھے کی تعظیم کے خلاف ہے، اس کی توہین۔ امام مالک یہ بھی سمجھ سکتے تھے کیا امیر المؤمنین ہے، چلے ان کو استثناء حاصل ہے، بادشاہ وقت ان کو جو ہے ایکسپشن حاصل ہے، مایا نہیں۔ جب تم حدیث پڑھنے آئے ہو، علم حاصل کرنے آئے ہو، یہ ادب کے بغیر نہیں ملے گا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بے ادبی سے علم نہیں حاصل ہوگا تو بے ادبی سے کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو، اپنے آپ کو، اپنے فیملی اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ اور بچاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، آگ سے بچاؤ، انہیں ادب سکھاؤ۔ ادب اگر بچے میں آ جائے گا وہ خود بخود نیک اور باسا بن جائے گا، اگر ادب اس میں نہیں آئے گا تو اس سے نیکی کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، ابھی قریب کے دور میں 2 واقعات جو ہے دنیا کی سطح پر جو پیش آئے، ایک سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی جو اس پر اور دی گئی، اور اسی طرح ہمارے ہاں جو اسمبلی میں صحابہ کرام کی گستاخی کے حوالے سے، توہین کے حوالے سے جو بل پاس ہوا ہے، ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ دونوں جو پہلو دیکھے جاتے ہیں، توہین جو ہے نا، توہین کے پہلو ہے، گستاخی کے پہلو ہے اور ادب کے خلاف کے پہلو ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے قرآن کریم کی اس توہین کا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ اسلام کی فتح ہے۔ آج کفر اس لیے جب اسے دلائل کی دنیا میں جب اسے شکست ہوگی اور جب جو ہے نا اسلام کے سامنے جو ہے اس کو فیس کرنے سے، اسلام کا سامنا کرنے کی جب ان کو ہمت نہ لگی تو اب وہ جو ہے نا وہ ڈری ہوئی سہمی ہوئی بلی کی طرح وہ جو ہے نا انسان کے منہ پہ جھپٹا مارنے کی کوشش جو کرتا ہے اور انسان کے منہ کو نوچنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی جب ان کے پاس دلائل کی دنیا میں جب ان کے پاس کوئی موقع نہ رہا، اب یہ توحید رسول پر، توحید قرآن پر اتر آئے۔ اور الحمدللہ آج یعنی اسلام کا اتنا رعب ہے،
قرآن کریم کا اتنا خوف ان لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ اس کے ادب کو، اس کی عظمت اور تعظیم کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ اور ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم ایک تو قرآن کریم کا ادب کریں ظاہری اعتبار سے، دوسرے قرآن کریم سے اگر وہ نفرت کر دیں ہم محبت کریں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر مجھے قرآن کریم پڑھنا آتا ہے میں نہیں پڑھتا ہوں، آج سے جو ہے نا اس جو ہے نا ان ملعونوں کے خلاف دیکھتے ہی کھڑی ہو، اللہ سے وعدہ کر لوں اس مجلس میں، اے اللہ آج کے بعد میں تھوڑا ہی صحیح روزانہ تیری کتاب کا ایک مخصوص حصہ پڑھ کے جاؤں گا، روزانہ میں پڑھوں۔ ایک رکوع تو انسان پڑھ سکتا ہے نا، ایک رکوع پڑھ لے بھلے، اور اگر کسی کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا آج سے تہیہ کر لے، قرآن کریم سیکھوں گا۔ اور یاد رکھیے ہمارے یہاں مدارس کا ہم پہ احسان ہے، علماء کا ہم پہ احسان ہے، ہمارے اس جو ہے نا اس بڑے صغیر میں قرآن پڑھنا اور پڑھانا بہت آسان ہے، قرآن سیکھنا بہت آسان ہے، بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے، بغیر کوئی زیادہ توجہ کیے ہوئے آپ قرآن کریم کو سیکھ سکتے ہیں۔ اتنا الحمدللہ دین کو سیکھنا سکھانا علماء نے مدارس میں آسان بنا دیا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم اگر پڑھنا نہیں آتا، جس کسی سے بھی آپ کہیں گے آپ کو ہر کئی کوچے میں آپ کو ہر جگہ جو ہے پڑھانے والا میسر ہوگا، اس لیے قرآن کریم سیکھیں اور آج سے تہیہ کر لیں کہ قرآن کریم کا مخصوص حصہ میں پڑھوں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا جو اس حوالے سے کہ صحابہ کرام کی توہین کے حوالے سے ایک تربیبی بل جو پارلیمنٹ سے پیش جو ہے نا وہ پاس ہو گیا ہے، اور اب سینٹ سے پاس ہونا اس کا رہ گیا ہے، اور اس بل کے خلاف ایک مخصوص ایک نام نہاد طبقہ جو ہے وہ شور و ہوا کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کی توہین ہونی چاہیے اور اس بل کو مزید سینٹ سے پاس نہ کیا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے کیا جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے، کیا جو صحابہ کرام کی توہین کو دیکھنا برداشت کیا اس کو روا سمجھتا ہے، کیا ایسا شخص مسلمان کہلانے کے لائق ہو سکتا ہے؟ اور وہ اس پر روڑے لٹکا رہا ہے۔ ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم اپنے بچوں کے نام صحابہ کرام کے نام پہ رکھیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چل کے کریں، ہم صحابہ کرام کے واقعات سنا کے اپنے بچوں کو جو ہے ادب سکھائیں اور اپنے بچوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت ڈالیں۔ وہ لوگ جو حضرت حسین کا جو نام لیتے ہیں لیکن جناب ابو بکر اور عمر پر بھونکتے ہیں، ذرا ان سے پوچھیے نا آج جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ہے اس مقبرے کے اڑوس پڑوس میں کچھ قبریں تو ہوں گی نا، قبریں یقیناً ہوں گی، اور یقیناً یہ سارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ ذرا ان سے پوچھو کہ حضرت حسین کے اڑوس پڑوس میں جو دوسرے قبریں نظر آ رہی ہے ان جو ہے نا قبروں میں مدفون لوگوں کے نام کیا ہے، یہ کبھی نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ اسی ترتیب پہ جس ترتیب پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اسی ترتیب پہ جو ہے ایک طرف عمر نامی اور دوسری طرف جو ہے ابو بکر نامی صحابی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد سو رہے ہیں، جنہوں نے اپنے اولاد کے نام بھی ابو بکر اور عمر رکھے، اور آج ان کا نام لینا ان پہ بھونکتا ہے اور خود کو مسلمان کر ڈالتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں یہ جو بل پاس ہوا ہے اس کے لیے دعا بھی کریں، اور جو لوگ اس کے لیے کسی حوالے سے جو ہے نا دب و دو کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، ان کے جو ہے نا وہ دست بازو بھی بنے، ان کے شانہ بشانہ کرے، اگر وہ کسی جگہ جو ہے کوئی ریلی کر رہے ہیں، کوئی احتجاج کر رہے ہیں اس میں شرکت کریں، اور یقیناً اس میں میرا اور آپ کا حصہ ہے۔ اور صحابہ کرام سے محبت میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ اگر میرے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس کا پیمانہ یہ ہے کہ میرے اندر صحابہ کی محبت کتنی ہے۔ اگر میرے اندر صحابہ کی محبت نہیں ہے تو رسول کی محبت بھی نہیں ہے۔ اگر میرے دل میں صحابہ کی محبت ہے تو رسول کی محبت بھی ہے،
اور اگر میرے دل میں صحابہ کی محبت بہت زیادہ ہے تو یقیناً نبی کی محبت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ اور اس حوالے سے ایک اور بھی اعلان سمجھ لیجیے گا، ہمارے وفاق المدارس کی طرف سے پورے کچھ عرصے سے جو ہے نا پورے ملک میں کچھ بچوں کے قرآن کریم کے حفظ کے حوالے سے کچھ مقابلے ہو رہے تھے، اور اس میں جو ہے نا ضلع کی سطح پہ پھر صوبے کی سطح پہ جو ہے نا وہ بچے منتخب ہو گئے۔ 15 بچے پورے ملک میں منتخب ہوئے ہیں۔ 30 جنوری کو فیصل مسجد میں جو ہے پاکستان کی سطح پہ وفاق المدارس اور دوسرے بھی بعض علماء جو ہے نا اس میں شریک ہوں گے۔ اس سطح پر جو ہے نا ایک پروگرام اور ایک مسابقہ اور کمپٹیشن رکھا گیا ہے، اس لیے ہم میں سے جو لوگ جو ہیں ان کے پاس وقت ہو وہ ضرور اس مسابقہ میں شرکت کریں اور ان بچوں کی کارکردگی دیکھیں، اور مدارس نے اس قوم کو، اس امت کو، پاکستان کو، دنیا کو کیا دیا وہ بھی ہمیں وہاں نظر آ جائے گا، اور علماء کی جو ہے صحبت بھی ہمیں وہاں میسر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب کا پہلو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی گستاخی اور بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔